السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل پاک ٹی وی پر۔ تو میرے قابل قدر ناظرین اور سامعین، اس وقت میں بین الحرمین میں ہوں، شہر کربلا، ملک عراق ہے۔ تو جناب میں جا رہا ہوں ذریعے حضرت عباس علمدار سقائے سکینہ کی طرف۔ تو میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کو یہ ویڈیو بھی شیئر کر دوں اور آپ بھی زری کی زیارت کریں، اور زری کے تمام وہ مناظر جو آپ کی زری کے ارد گرد کے ہیں، جیسا کہ بیرونی سین ہے، اندرونی سین ہے، تو وہ سارے آپ کو دکھائے جائیں۔ لیکن ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ایک ریکویسٹ اور بھی ہے کہ جب میں حرم کے اندر پہنچوں گا، ہو سکتا ہے اس وقت میں اپنے کیمرے کا رخ اپنی طرف نہ کر سکوں، تو اس وقت میں جو ہے چینج کر کے یعنی فقط زری کی زیارت کرواؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انہی کے ساتھ جی چلتے ہیں۔ یہ جس دروازے سے جس راستے میں داخل ہو رہا ہوں وہ ہے السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، یعنی حضرت امیر المومنین کے اوپر سلام بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے بین الحرمین کی طرف۔ بین الحرمین یعنی حضرت عباس اور حضرت امام حسین کے حرم کے درمیان کا ایریا۔ یہ اس وقت یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو ذریعہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ حضرت امام حسین علی مقام کی ہے، اور درمیان والا جو ایریا ہے یہ بین الحرمین ہے۔ تو بین الحرمین کے یہ مناظر ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز سے مزین کیا گیا ہے۔ پانی کے چشمے لگے ہوئے ہیں، زائرین کے لیے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلتے ہیں ذریعے حضرت عباس علمدار کی طرف۔ یہ بیرونی دروازہ جو ہے یہ مولا کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، داخل ہوتے ہیں مولا کے حرم۔ تو یہ میں حرم مقدس میں داخل ہو رہا ہوں، ذریعے حضرت عباس کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ بین الحرمین سے گزر کر اب میں نیچے آ گیا۔ ذریعے حضرت عباس علمدار کا بیرونی صحن ہے، یعنی زری سے باہر کا جو صحن ہے جس میں اکثر نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، یہ حصہ ہے ایک۔ ادھر بھی مستورات کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے، اور یہاں پر مرد حضرات بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ زری کا بیرونی صحن جو مردوں کی طرف ہے، یہ بیرونی صحن ہے۔ یہاں بھی جماعت جو ہے فجر کی، ظہرین کی اور مغربین کی جماعت جو ہے یہاں پر ادا کی جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت فانوس لگے ہوئے ہیں۔ چھت جو ہے اس کے اوپر شیشہ کاری، مینا کاری کا بہت اچھے انداز سے کام کیا گیا ہے۔ یہ مولا کے حرم کے بیرونی صحن کے میں اندر کھڑا ہوں۔ بہت ہی پرسکون جگہ ہے، بہت ہی روح پرور منظر ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے، اور کوئی زری کے اندر داخل ہونے کا اذن دخول پڑھ رہا ہے، یعنی ہر بندہ عبادت میں مصروف ہے۔ تو ایسی بارونق جگہ، ایسی پرسرور جگہ جو ہے وہ خدا ہر ایک کو دیکھنے کے لیے دے، اور تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ کا فضل اہم معصومین اور خاص طور پر حضرت عباس علمدار، کیونکہ آپ باب الحوائج ہیں، تو آپ کے ذریعے مولا صاحب کی دعائیں جو ہے جائز بمطابق شریعت دعاؤں کو منظور فرمائے۔ تو یہ زری کے یہاں جو بنی ہوئی یا کافی سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اذن دخول ہے، یعنی آپ کے حرم میں داخل ہونے کا جو اجازت نامہ ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ یہ ایک جگہ بنائی گئی ہے کہ یہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
کے گھر کی عکس بندی کی گئی ہے۔ یہاں انہوں نے کچھ اس انداز سے اسے بنایا ہے تاکہ جو آپ کا گھر تھا حضرت فاطمہ کا وہ دیکھا جا سکے۔ تو یہ حضرت فاطمہ کے گھر کی عکس بندی کی گئی ہے۔ یہ لوگ یہ اوپر سرکنڈے کی بنی ہوئی ہے چھت، یہ تنور پڑا ہے، مشکیزیں پڑے ہیں، یہ یعنی عکس بندی کی گئی ہے آپ کے گھر کی۔ تو جناب اب میری کوشش تو یہی رہے گی کہ حرم کے اندر داخل ہوا جائے اور آپ کو حرم کی مکمل زیارت کروائی جائے۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آگے، کیونکہ ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو حرم کے دربار ہیں، ہو سکتا ہے وہ مجھے یہ اجازت نہ دیں ویڈیو بنانے کی، تو کوشش کروں گا کہ کہیں چھپ کے آپ لوگوں کی خاطر جو ہے وہ ویڈیو بنائیں۔ یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک مشک لٹک رہی ہے جو اس بات کی گواہ ہے کہ آپ عطشائے سقائے سکینہ ہیں حضرت سکینہ کی، اور تمام اصحاب الحسین کی، رفقائے حسین کی جو ہے پیاس بجھانے کے لیے آپ حضرت عباس علمدار گئے تھے نہر علقمہ پر، اور وہاں سے پانی لانے کی کوشش کی۔ تو کوشش کرتا ہوں اب میں کیمرے کا رخ دوسری طرف کر رہا ہوں۔ یہ ذریعہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ہے۔ باب الحوائج ہیں، جو حاجت یہاں مانگی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو ذریعہ کے اب میں اندرونی حصے میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہ ذریعہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ یہ ذریعہ کے اندرونی مناظر ہیں، حضرت عباس علمدار کی ذریعہ کے اندرونی مناظر ہیں، یعنی مولا کے حرم خاص کے اندر میں کھڑا ہوں۔ یہ ذریعہ حضرت عباس علمدار ہیں، وہ منع کر رہا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ ذریعہ کا منظر آپ کو دکھائیں۔ نہایت خوبصورت فانوس لگے ہوئے ہیں مولا کے ذریعہ کے اوپر۔ اس نے مجھے منع کر دیا کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اب میں جا رہا ہوں حضرت ام المؤمنین جو حضرت عباس علمدار کی والدہ گرامی ہیں، جو کلابیہ خاندان سے تھیں اور نہایت ہی جرأت مند خاتون تھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی اس دنیا سے رحلت کے بعد دوسری شادی جو تھی جناب ام المؤمنین سے کی۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ موکل جو ہے روضۃ المطہرہ خزانہ تھا، تو حضرت ام المؤمنین کا مقام ہے یہاں، در ام المؤمنین کہلاتا ہے۔ خدا سب لوگوں کو متوسل امام معصومین اولاد علی کے صدقے سب کی دعائیں کو مستجاب فرمائے۔ یہ کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا معاملہ نہیں ہے، یہ سب بزرگان اسلام ہیں، اسلام کی نصرت کے پیکر ہیں۔ تو جناب اس ذریعے کے صدقے سے آپ سے اور ایک ہی درخواست ہے، پھر وہی کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا مولا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ اوپر لکھا السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم۔ تو کسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔